السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سزین جہان خان۔ حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، بھارت کا آپریشن سندور چکنا چور۔ پاکستان کے صرف ایک آپریشن نے مودی کے فیشزم کو زمین بوس کر دیا۔ پاکستان پر حملے کی دھمکی لگانے والے فوراً منت سماجت پر اتر آئے۔ امریکی صدر کی ثالثی کی پیشکش پر بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی معاہدہ ہو گیا۔ بھارت کو سخت ترین جواب دینے کے بعد مودی کی عقل ٹھکانے لگانے کی خوشی میں آج ملک بھر میں یوم تشکر منایا گیا۔ جگہ جگہ افواج پاکستان کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں۔ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے پاکستان کی فضا آج گونج اٹھی۔ پوری قوم کو اپنی بہادر افواج پر فخر ہے، اور دوسری جانب بھارت میں مودی سرکار کے خلاف اندر سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ مودی سرکار پر کچھ عرصے سے یہ الزام عائد کیے جا رہے تھے کہ بھارت چین اور پاکستان کو دور کرنے کے بجائے ان کو مزید قریب لا رہا ہے، اور اب مودی کے خلاف مزید آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس سب کے دوران آج ایک انتہائی اہم پیش رفت ہوئی۔ امریکی صدر سیز فائر کروانے کے بعد اب مسئلہ کشمیر بھی حل کروانے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی اور اس کے بعد بننے والے سارے ماحول پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار وجیہ الحسن اور ماہر بین الاقوامی امور ہما بقئی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ وجیہ سر، سب سے پہلے آپ سے سوال کروں گی، بلکہ آپ کو اور میم کو مبارک دوں گی کہ پاکستان کے لیے کتنا ایک خوشی کا دن ہے۔ ہم خوشی اس لیے نہیں منا رہے کہ ہم لوگ جنگ میں ہم جیتے، ہم نے امن قائم کیا، اس چیز کی خوشی ہے، اور پاکستان نے جس طرح سے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ سر، رافیل طیارے کو تباہ کرنا، 2001 میں یہ رافیل بنا، 2025 میں پاکستان نے اس کو تباہ کر دیا، اس کامیابی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور جو مودی کی شکست ہوئی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس اپنے پروگرام میں۔ یہ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے کہ انسان کی محنت جو وہ پیس ٹائم میں کرتا ہے، وار ٹائم میں اپنا کام پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو اپنی زندگی میں دے دے۔ تو اس کے اوپر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس سے آگے میں چلوں، رافیل کی بات تو آپ کو یاد ہو، میں 2019 میں آپ کو لے کے جاؤں گا، جب انہوں نے ہمارے اوپر ایک ناکام حملہ کیا پلوامہ انسیڈنٹ کے بعد 2019 میں، تو ان کے پولیٹیکل سرکلز کی طرف سے یہ بیان آیا کہ ہمارے پاس رافیل نہیں تھا۔ اگر ہمارے پاس رافیل جہاز ہوتا تو پھر آپ دیکھتے ہم کیا سے کیا کر پاتے۔ تو پچھلی دفعہ تو ہم نے ان کے صرف 2 یا 3 جہاز گرے تھے، اب کی دفعہ ان کے 3 جہاز الحمدللہ رب العالمین پاکستان ایئر فورس نے ان کو تباہ کیا۔ تو رافیل جو ہے یہ اسٹیٹ آف دی لائن جہاز ہے۔ ویسٹرن ٹیکنالوجی اور فرینچ ماہرین اس کو اپنی بہت قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس کا پہلے ہی حملے میں، پہلے ہی باؤٹ میں اس کا گر جانا، آئی تھنک انڈین ایئرمین شپ، انڈین پائلٹیبلٹی اور انڈین امپلائمنٹ ٹیکٹکس کے اوپر بہت بڑا سوال کھڑا کرتے ہیں۔ اور ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہارنا تو اور بات ہے، جو کریڈیبلٹی کا لاس ہو جاتا ہے وہ مکمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی انڈیا نے سیز فائر کے لیے امریکہ کو اپروچ کیا، سیز فائر کیا، تو ایک پورے جو 10 سال کی ایک کنکوٹڈ سٹوری بنائی ہوئی تھی بی جے پی گورنمنٹ نے اراؤنڈ دی سپریمیسی آف انڈین آرم فورسز اینڈ سپریمیسی آف دیئر پرائم منسٹر مودی، وہ بالکل زمین بوس ہو چکی ہے۔ ان کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے، ان کی لوکل میڈیا نے ان کی جو پروبلٹی ہے، کریڈیبلٹی، وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو گئی ہے 2 دفعہ، اور ملٹری لاسز تو بہت آبویس ہو گئے۔ اور اگر آپ نے آج کی ان کی جو ڈی جی ایم اوز ہیں ان کے تینوں سروسز کی وہ پریس کانفرنس اگر سکینٹ بھی کی ہو تو آپ کو اندازہ ہوا گا کہ ان کے چہروں کے اوپر سے ان کی جو فٹیگ تھی اور جو ان کی شرمندگی تھی وہ ظاہر تھی۔ دے ہیڈ نو آنسرز۔ ہر سوال کے جواب میں وہ اس کو کانفیڈینشیل ڈیٹیلز کی طرف لے کے جا رہے تھے، which was totally absurd۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے جی، میں تو اس کو بالکل سر، یہ کروں گا کہ اللہ کا بہت شکر ہے۔ بالکل۔ میم ہما، آپ سے جاننا چاہوں گی، پہلے تو آپ کا شکریہ اور آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ یہ جو ٹرمپ صاحب نے کردار ادا کیا، کچھ دن پہلے تک جے ڈی وینس صاحب فرماتے تھے کہ جی ان کا آپس کا معاملہ ہے، خود ہی سارٹ آؤٹ کریں گے، پھر انہوں نے انڈیا کو ایک فیس سیونگ دی، اور یہ فیس سیونگ جو تھی یہ اسی لیے دی کیونکہ جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، جب پاکستان نے اپنی طاقت دکھائی تو انڈیا گھٹنے ٹیکنے پہ آ گیا اور ٹرمپ کی طرف سے فیس سیونگ ملی۔ اس سارے سینیریو میں ٹرمپ کا کردار آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے جی، الحمدللہ اور خیر مبارک، اور اس بات میں کوئی ابہام نہیں ہے دیٹ آر ایئر فورس ہیز میڈ اس پراؤڈ، اور اسٹیبلش ہو گیا کہ ایشیا میں 3rd موسٹ ایفیشینٹ ایئر پاور ہے ہماری،
चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान. तो इस बात में हम लोग जितना भी खुश हों, जितना भी गरूर करें, कम है. लेकिन मैं कुछ बातें जो मैं पर्सपेक्टिव में रखना चाहती हूँ और जो हमें समझनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे चैलेंजेस हैं. पहली बात ये है कि ट्रम्प इस इक्वेशन में उस वक्त आए जब वो एज पर देयर न्यूज़पेपर्स एंड एज पर देयर इंटेलिजेंस उनको ये लगा कि ये जो इक्वेशन है, ये जो वॉर है, ये इंडिया के खिलाफ टिल्ट कर रही है, पाकिस्तान के फेवर में टिल्ट हो रही है. तो इंडिया जो है वो बैक फुट पे जा रहा है और शायद इंडिया से सिचुएशन नहीं संभाली जाएगी. तो इंडिया ने तो इस बात को डाउन प्ले किया है, लेकिन उन्होंने इंगेज किया यूएस के साथ कि जी इस सिचुएशन को डिफ्यूज करवाएं. बिल्कुल. लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात भी बताऊं, जब हम 4 दिन डिस्कशन कर रहे थे इस पूरी सूरत हाल पर, तो हम एक बात कहते थे. हम कहते थे कि इंडिया मोदी इजराइल से इंस्पायर होता है. मैं आपको ये भी बता दूं कि जब फेंटी लगती थी ना हिजबुल्लाह के हाथों इजराइल की, तो वो वक्फा हासिल करने के लिए, अपने आप को ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए और लेबनान पर दोबारा अटैक करने के लिए अमेरिका से कहकर ब्लू हेलमेट्स को बुलवा लेता था टू क्रिएट अ बफर जोन बिटवीन इटसेल्फ एंड लेबनान. मुझे ये लगता है कि ये टैक्टिकल एंडेवर है इंडिया की. और ये सूरत हाल अभी आई डोंट थिंक इट्स ओवर. कुछ एक जुमला मुझे मुकम्मल करने दीजिएगा. बहुत अच्छी बात है कि अपने ट्वीट में ट्रम्प साहब ने कश्मीर की बात की, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग फॉर अस, क्योंकि उससे जो कश्मीर का डिस्प्यूटेड स्टेटस है वो फिर से वैलिडेट हो गया. Exactly. सबसे पहले मेरा दिल चाहता है कि पॉलिसी मेकर्स इंसिस्ट करें कि जो इंडस वाटर ट्रीटी का स्टेटस ऑफ अबायंस है वो जो है वो तब्दील हो और इंडिया उस पर पीछे हटे. अनलेस दैट इज डन, ये सिचुएशन फ्लूइड है, क्योंकि वो एक्ट ऑफ वॉर है. बिल्कुल. ये जो हमने ये पीस भी फ्रेजाइल है और ये सीज फायर भी फ्रेजाइल है, और इंडिया रिलायबल पीस पार्टनर नहीं है. बिल्कुल. वजी सर, आपसे जानना चाहूंगी कि हमने जो इनका गरूर जो है वो तोड़ा, राफेल में क्या इतनी ताकत नहीं थी या इनके पास ऐसे पायलट्स नहीं थे जो राफेल को ऑपरेट कर सकते? और अगर ये राफेल पाकिस्तान के पास होता तो फिर क्या सूरत हाल होती? हमें थोड़ा सा एक सिस्टम समझने की जरूरत होगी कि जो एयरक्राफ्ट जब एम्प्लॉय होता है तो वो एक इंडिपेंडेंट अकेला से खुद नहीं ऑपरेट कर रहा होता. उसकी एक कंप्लीट टीम होती है जो उसकी फ्लाइट उसके साथ होती है और जो ग्राउंड सपोर्ट उसके साथ होती है और जो हवा में जो उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही होती है. तो उनके सिस्टम जो है, आप देखें कि पहले इनिंग्स में तो या पहले ही राउंड में राफेल जो है वो क्रैश हो गए. अगले जब दिन हुआ तो फिर आपने देखा कि S-400 जो उनका जूल ऑफ द एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिस्ट्रक्ट हो गया. $1.5 बिलियन के आसपास का तखमीना बनता है. तो उस बात समझ में आई कि जो उन्होंने अपना इतना जल्दी उसको काम करने की कोशिश की कि उसमें दरमियान में दे डिडंट प्लान इनटू द डिटेल्स. और जब भी आप किसी डिटेल की वर्किंग नहीं करते तो ऑब्वियसली उसमें लूप होल्स लेकर आते हैं. और ऑफ कोर्स मौत का खौफ जो है वो इंसान को काम करने से रोक देता है, किसी भी किस्म का खौफ. और मौत का खौफ, दुश्मन के मुंह में जाना, ये बहुत जान जोखिम का काम है. और परहैप्स जब उन्होंने देखा, उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा रैपिड और रोबस्ट रिस्पांस आएगा जिसकी वजह से शायद उनके हाथ पैर फूल गए और वो अपनी कम्युनिकेशन भी सही इस्टेब्लिश नहीं कर सके. जैसा कि कल हमने जो हमारे ISPR और DGMO की कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमने ये देखा. लेकिन इधर मैं आपको एक और बात, ऑफ कोर्स आपने पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि एक ग्लास फेल रोल था इन द अरेबियन सी ऑफ द बोथ नेवीज. अगर आपने गौर किया हो कि इसमें तमाम फोकस जो है वो इतना रैपिड ये एक्शन हो रहा था ऑन द लैंड एंड ऑन द एयर फ्रंटियर्स कि मैरीटाइम डोमेन में ये बात लोगों को अंदाजा नहीं हुआ कि मैरीटाइम डोमेन में एक ऐसा एक्टिविटी हुई है. बिल्कुल. तो ये भी एक रोल रहा है पाकिस्तान नेवी का, जिसमें उन्होंने उनकी अपने से 7 गुना गुनी बड़ी नेवी को
اب ان کے ایئرکرافٹ کیریئرز 2 ایئرکرافٹ کیریئرز ہیں, ان کی سبمرینز ہیں ان کے پاس. اسی طرح امریکن P8Is لانگ رینج میریٹائم پیٹرول ایئرکرافٹ ہیں, F-18 فائٹرز ایئرکرافٹ ان کی نیوی کے پاس, جیگورز ہیں. ان سب کو انہوں نے کل لائن سے دور رکھا تاکہ وہ ہماری ایریا ڈینائل اسٹریٹجی مکمل کرتے ہوئے اس ایریا کے اندر داخل نہ ہو سکیں, جس سے وہ ہمارے کوسٹل ایریاز میں ہمارا جو کراچی ہے اکنامک ہب ہے, ہمارا کراچی پورٹ کمپلیکس ہے, ہمارا اورمارا ہے, گوادر ہے, اس کے قریب بھی وہ نہ پھٹک سکے تاکہ کوئی ہمارے اوپر ادھر سے حملہ نہ ہو سکے. تو یہ بھی ایک بہت قابل قدر بات ہے. بالکل سر, اس سینیریو میں نیوی کے کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا, نیوی کا کردار آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا ہارٹ لینڈ لاہور ہے, پنجاب ہے. 60% آف دا پاپولیشن لیوز ان پنجاب. کافی زیادہ لوگوں کو نیوی کا یا سمندر کا پتہ نہیں ہوتا. واٹ ٹاک آف نیوی. جیسے ہی سمندر میں جہاز جاتا ہے تو اس کا اپنے لوگوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے اور وہ کمپلیٹ فوکس ہو جاتے ہیں اپنے میری ٹائم آپریشنز میں. تو جب یہ 22 اپریل کو جب یہ پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا تو پھر اس انسیڈنٹ کے فوراً بعد ہی واٹ آئی کین انڈرسٹینڈ ناؤ از کہ ہمارے نیول فورسز ڈپلوائے ہو گئے. انہوں نے ہماری کمپلیٹ جو اباؤٹ 350 اسکوائر کلومیٹرز کی ہماری جو ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے, جو ہماری ایریا آف رسپانسبلٹی ہے اینڈ ایریا آف انٹرسٹ ہے, اس کو انہوں نے اپنے اندر سوئفٹ سرویلنس میں رکھنا شروع کر دیا اور اپنے جو شوٹرز پلیٹ فارم ہے ان کو اپروپریٹ جگہ پہ پلیس کر دیا تاکہ جس جگہ بھی ان کو ریئیکشن جنریٹ کرنا پڑے دے شوڈ بی ایبل ٹو جنریٹ دیٹ ریسپانسز. ایگزیکٹلی. اسی لیے اگر آپ یہ دیکھو, ایک منٹ, اس میں اگر آپ یہ دیکھو کہ مڈ ویئر جب یہ انسیڈنٹ سٹارٹ ہوا اس کے ساتھ یہ خبر آئی کہ انڈیا نے اپنا جو ہے وہ ایئرکرافٹ کیریئر جو ہے وہ سیل کر دیا ہے. لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ خبر آئی کہ وہ اس نے واپس ٹرن بیک کر کے واپس پورٹ کی طرف جا رہا ہے. تو یو گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان دونوں ایکشنز کے درمیان ایسی کیا وجہ تھی کہ اس کو یہ لگا کہ آئی ایم گوئنگ انٹو اے تھریٹ. That threat was posed and generated by Pakistan Navy out at sea. بالکل بالکل سر. ہما میم آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو سفارتی محاذ پہ پاکستان نے جنگ لڑی ہے اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے, میں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ تو ظاہر ہے ہم نے بہت بات کی ہے. پاکستان نے ایکچولی انڈیا کو اس وقت ملٹی پرونگ ڈیفیٹ دی ہے, لیکن جو ابھی بات کی ہے ہمارے ساتھی نے وہ بہت کرٹیکل ہے, کیونکہ اس بات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان ہیز انفلکٹڈ ڈیفیٹ آن انڈیا تینوں فرنٹس پہ, لینڈ پہ, سی پہ اور ایئر پہ. تینوں فرنٹس پہ ہم نے انڈیا کو ریپلس کیا ہے اور ڈسائسولی ریپلس کیا ہے کہ اس کے بعد اسے یو ایس کے پاس جانا پڑا ہے ٹو اینڈ دس کانفلکٹ. مجھے نہیں لگتا انڈیا اس موڈ میں تھا کہ وہ 4 دن میں اس کانفلکٹ کو ختم کرنے پہ آئے گا. وہ زیادہ اگریسو ڈیزائنز کے ساتھ پاکستان کے ساتھ بڑھا تھا, اسی لیے وہ مستقل ٹاکسک پرووکیشن کر رہا تھا. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ صرف ان فرنٹس پہ جنگ نہیں لڑ سکتے. جو آج کی دنیا ہے اس پہ اٹس این انفارمیشن وارفیئر اور 5th جنریشن وارفیئر ہے, تو یہ تو بہت کرٹیکل فرنٹس ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ, میڈیا فرنٹ پہ, پروپیگنڈا فرنٹ پہ بھی جنگ لڑنی پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نے ایکچولی ایک ملٹی پرونگ صورتحال کو بہت اچھا ایڈریس کیا ہے, ہینڈل کیا ہے اور ہیز ایمرجڈ ایز اے سپریم پلیئر. اور ایک جملہ مجھے اور کہنے دیجیے گا, پھر مجھے اجازت ہوں گی. جو بہت کرٹیکل بات ہے وہ یہ کہ جو پوری ساؤتھ ایشیا کی پاور ایکویژن ہے وہ میرا خیال ہے ان 4 دنوں میں تبدیل ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس وقت when I'm having a conversation with you بہت ری تھنکنگ ہو رہی ہوگی ویسٹرن کیپٹلز میں, بہت ری تھنکنگ ہو رہی ہوگی کابل میں, نیو دہلی میں تو ہو ہی رہی ہے, اور ہاؤ a triangular relationship in the region جس میں چائنا بہت کرٹیکل پلیئر ہے, وہ میرا خیال ہے اب سب کے سامنے بالکل عیاں ہو گیا ہے. اور اس وجہ سے پاکستان کی اسٹریٹجک ریلیونس اور ڈیٹرنس اور بیلنس آف پاور ساؤتھ ایشیا میں ریسٹور ہوا ہے. دا فیکٹ کہ بھارت کی وہ چیزیں تو دفن ہو ہی گئی کہ جی وہ روز ہر 2 سال بعد پاکستان پہ انگلی اٹھائیں گے اور کوئی ڈرامہ کریں گے. آئی تھنک دیٹ
is buried for good. بالکل And I hope کہ ہم اس کو اپنے مفاد کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے بہتر طور اس وکٹری کو پچ کر پائیں. بالکل. تھینک یو سو مچ میم بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر آپ ہمیں جوائن کیا ہے خورشید محمود قصوری صاحب نے. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر ایک آپریشن ہوتا ہے سندور جس کے جواب میں پاکستان ایک آپریشن کرتا ہے اور اس آپریشن کی گونج پوری دنیا تک جاتی ہے. اس گونج کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی کامیابی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، کامیابی وہ ہے جو کہتے ہیں یا سچ کی طرح سر چڑھ کے بولے. پوائنٹ یہ اس کی بتانا نہیں پڑتا. ایک لیٹن ایکسپریشن ہے which says res ipsa loquitur, which means the thing speaks for itself. عموماً لا آف ایویڈنس میں آپ کو کوئی ایویڈنس اور ایڈیشنل پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. یہ تو حق ایسی ہے کہ بالکل ہر بندے کو نظر آ رہا ہے. آپ دیکھ لیں نیو یارک ٹائمز کو دیکھ لیں، ڈیلی ٹیلی گراف کو، CNN کو دیکھ لیں رپورٹنگ جو ہے، اور جتنی دنیا کے اخبارات ہیں دیکھ لیں. آپ شیئرز دیکھ لیں اس کے جو سالٹ کارپوریشن گر گئے ہیں، آپ شیئرز دیکھ لیں. چینڈو کارپوریشن جو جہاز بناتی ہے J10 ان کے شیئرز چڑھ گئے ہیں. تو میں نے کیا بولنا، ساری انٹرنیشنل کمیونٹی بول رہی ہے، ساری دنیا کی مارکیٹس بول رہی ہیں. تو اس میں اگر کوئی اور بولے گا اور جھوٹ کے سامنے کوئی تو سورج کے سامنے پتہ نہیں کیا دکھانے والی بات ہے. یہ تو کچھ دیکھیں اس کے 2-3 نتائج بھی نکل رہے ہیں. ہوا یہ ہے کہ آج سے 1949 سے اب تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں، 71 کو میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ وہاں نہ ہماری فوج کو سپلائیز تھیں اور ہمارے پولیٹیکل اپنے بلنڈرز کیے تھے خود، اور سپلائیز جا نہیں سکتی تھی، بیچ میں دشمن ٹیریٹری تھی. لیکن اس وقت بھی 71 کی وار کو بھی گن لے تو 49 سے آج تک جب رات بھر شیلنگ ہوتی رہی ہے، 1 انچ کوئی نہیں لے سکا، نہ انڈیا نہ پاکستان. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ہیو اسٹڈیڈ یورپین ہسٹری، تو اس میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا جو وارز ہوئی ہیں کنونشنل وارز، ٹرنچ وارفیئر تھی. فرسٹ ورلڈ وار میں لوگ کچھ فٹ یا کچھ گز ملتے تھے، رینگ کے جاتے تھے، پھر ٹرنچز کھود لیتے تھے کہ گولہ بارود سے بچ جائیں. یہ کہانی اب نہیں ہے. اب انڈیا کو پتہ چل گیا ہے کہ اب جو زمانہ ہے ساری دنیا میں بدل گیا. پہلے ایئر فورس آتی تھی گراؤنڈ فورسز کی مدد کے لیے، یعنی گراؤنڈ فورس واز دا مین جو کہ فیصلے کرتے تھے. ابھی بھی گراؤنڈ فورس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ گراؤنڈ پہ تو وہ بیٹھے ہیں نا. لیکن ایئر فورس پہلے ان کی ایک سبسیڈری تھی. اب تو ایئر فورس جو ایئر کوریڈور بنائے گی، بڑی تیزی میں فوجیں آگے بڑھ سکتی ہیں. تو ان کو تو ڈرنا چاہیے کہ جو 1949 سے سیز فائر، یہ تو کہتے ہیں نا فلانا بھی ہمارا وہ حصہ ہے ہندوستان کا، اور یہ کشمیر آزاد جموں کشمیر اور خاکم بدن گلگت بلتستان، اور جو تمہارے پاس ہے تمہیں تو بڑا نقصان ہے. ایک تو لوکل آبادی دشمن تمہاری دشمن ہے. تو جو پاکستان آرمی جتنی بھی ایڈوانس کرے گی وہ تو ایریا لبریٹڈ ایریا کہلائے گا، کیونکہ اب ایئر فورس نے ڈومیننس اس تیزی میں دکھلائی گئی ہے. 1965 میں آئی واز اے اسٹوڈنٹ اینڈ آئی واز فالوئنگ، تو ہمیں شاید 5 دن لگے تھے ایئر ڈومیننس اچیو کرنے میں. اب کے شاید 30 یا 40 منٹ لگے کہ انہوں نے بھیجے، ہمارے بھائی جہاز گئے بھی نہیں ان کی ایئر اسپیس میں، اور وہیں 5 گرا دیے. اور بھائی ساری دنیا کہہ رہی ہے، لکھ رہی ہے. ہندوستان کی میں نے چینل اینالسٹ کو دیکھا ہے، نیو یارک ٹائمز میں جنرل وید پرکاش ملک کو جو انڈیا کے آرمی چیف ہیں، ان کو جو اس 99 کے وقت تھے وہ آرمی چیف، I met him once in an international con. میرا خیال ہے وہی صاحب ہے، ایک انٹرنیشنل کون میں ملا. لیکن ان کے ایک انٹرویو چھپا ہے، وہ ہے میرا خیال ہے نیو یارک ٹائمز یا واشنگٹن پوسٹ میں. اس میں آخری لائن جب ان سے رائٹر نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیں کہ اس جنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. کچھ دن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ریئلائز کرنا چاہیے، کیونکہ ٹھیک وہ سینلی اور سینسبلی بولتے ہیں، وہ پاگلوں کی طرح چیختے نہیں جو انڈین ٹیلی ویژن میں عام طور پہ لوگ چیختے ہیں. انہوں ان سے انڈین ٹیلی ویژن پوچھا گیا، ان کا پاکستان مسٹ ریئلائز کہ ہماری اکانومی، ہمارا ملٹری سائز ان سے بہت بڑا ہے. یعنی کہ وہ پاکستان کو ایڈوائز کر رہے تھے کہ بھئی تم ہوش کے ناخن لو. آج ان کے آیا ہے نیو یارک ٹائمز میں، ان سے پوچھا گیا کیا خیال ہے، تو جنرل صاحب فرماتے ہیں
Let us leave it to history, historians in the future. They will tell us. یعنی کہ آپ کا فارمر جنرل, ڈیکوریٹڈ جنرل یہ کہہ رہا ہے, آپ دوسروں سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. تو سر یہ جو سیز فائر ابھی ہوئی ہے, یہ سیز فائر مکمل طور پہ ہوئی ہے یا نہیں؟ کیونکہ جو ہمارا دشمن ہے ذرا کمزرف دشمن ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو سیز فائر ہے نا, خدا کرے لاسٹ کرے, کیونکہ میں تو امن کے حق میں ہوں, میں نے امن کے حق میں کام کیا ہے, میں نے کتاب جو لکھی تھی پورا کشمیر کا سلوشن دے دیا ہے, جس میں انڈیا پاکستان کی ملٹریز, سول گورنمنٹس دونوں شامل ہیں, جرنیلوں کے نام لکھے ہیں, وزیروں کے نام لکھی ہیں, وہ ڈرافٹس پہ فل سٹاپ کاما میں نے ٹھیک کیے ہیں. اس کا پروف یہ ہے کہ دونوں, جب میری بک لانچ ہوئی ہے, پریزیڈنٹ مشرف کراچی میں آئے تھے, منموہن سنگھ صاحب اور جو ایل کے اڈوانی اپوزیشن لیڈر تھے بھارتیہ جنتا پارٹی کے, وہ آئے تھے دلی میں جب میری لانچ ہوئی ہے, تو وہ تو پورا لکھا گیا ہے. تو وہ ملٹری بھی, ان ادر ورڈز, جو military might of India, military might of Pakistan, the political might of Pakistan, the political might of India, they came to a conclusion. اب وہ آپ حیران ہوں گی کہ پچھلے مہینے میں نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس لانچ اٹینڈ کیا ہے, اس میں انڈیا کے سابق جرنیل, انڈیا کے سابق وزیر, انڈیا کے سابق سفارتکار, پاکستان کے سابق وزیر جن میں شامل ہوں, اور پاکستان کے سابق سفارتکار, پاکستان کے جرنیل بھی شامل ہیں. اور بھائی کس بات پر بات کر رہے ہیں؟ پچھلے مہینے بات کریں گے وہ جی 4 پوائنٹس کو کیسے آج اس کو عمل درآمد کرایا جا سکتا ہے. اصل میں 4 پوائنٹ نہیں ہے, وہ 12 پوائنٹس ہے, لیکن کیونکہ پریزیڈنٹ مشرف نے اور ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اسے 4 پوائنٹس کہہ دیا, تو اس کے لوگ 4 پوائنٹ سمجھتے ہیں. وہ 12 پوائنٹ کیا تھے؟ کشمیریوں کے حقوق کا تحفظ, پاکستان اور ہندوستان کی ریاستوں کے اہداف کا بھی تحفظ. اب اس سے بڑھ کے 3 سال لگے, قومیں فل سٹاپ ٹھیک ہوئے. بھئی آپ کیا ویل کو ٹرن کریں گے؟ راستہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ نہیں مانتے راستہ, تو یہ جو ریسنٹ چینج آئی ہے ایئر ڈومیننس کی, اٹ ول ایون افیکٹ یور ٹروپس آن دا گراؤنڈ آل along the front and in the ceasefire line. تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, امن کی بات کریں. دیکھیں چائنا میں 80 کروڑ لوگ غربت سے باہر نکال لیے گئے ہیں. شرم آنی چاہیے ہمیں انڈیا اور پاکستان میں کہ قریب ترین لوگ ہندوستان اور پاکستان میں رہتے ہیں, اور انڈیا بوسٹ کرتا ہے اکنامک بڑا ہم نے پروگرس کی ہے. ٹھیک ہے, بلینئر بہت زیادہ ہیں, امریکہ جتنے ہی ہوں گے, لیکن ان کے جو غریب ہیں اتنے غریب ہیں کہ ہمارے غریبوں سے بہت زیادہ غریب ہیں. تو کوشش کریں غربت کو ہٹائیں, تعلیم پہ کریں, ہیلتھ پہ کریں, لگائیں. کس قسم کا وہ سپریڈ کر رہے ہیں نیریٹو, جو کہ ہندوتوا کا ایکسٹریمسٹ نیریٹو ہے. اور ہسٹری ایک چیز بتاتی ہے کہ جب آپ ارریشنل فیصلے کریں, ریشنلٹی پہ بیسڈ نہ ہو, تو وہ ملک نقصان اٹھاتا ہے جو ارریشنل فیصلے کرتا ہے. بالکل سر, آپ نے کہا وہ ملک نقصان اٹھاتا ہے جو ارریشنل فیصلے کرتا ہے, تو پھر تو یہ کہنا درست ہوگا کہ بھارت نے خوب نقصان اٹھایا ہے, اور بھارت نے ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کیا. ہم نے ان کا رافیل گرا دیا, ہم نے رافیل گرا دیے, بلکہ ان کے ڈھیر سارے, ہم نے S-400 گرا دیا. یہ جو اتنی شکست ہوئی ہے بھارت کو, اس کے بعد اب ٹرمپ صاحب نے فرما دیا کہ مسئلہ کشمیر پہ بات ہوگی, تو کیا بھارت مسئلہ کشمیر پہ بات کرے گا ہم سے؟ اچھا دیکھیں, اس کے 2-3 ایسپیکٹ ہیں. اگر آپ پوچھیں گی تو بتاؤں گا. ایک ڈپلومیٹک ایسپیکٹ ہے, جب بھارت کو بہت بری شکست ہوئی ہے, کیونکہ جب آپ کوئی بھی ڈاکٹرن بناتے ہیں نا, ابھی وہ کہتے ہیں نا اگر کوئی قتل ہو گیا, مارا گیا, تو ہم یہ رائٹ ریزرو کرتے ہیں کیا حملہ کر دیں. اور تم رائٹ خاک ریزرو کرتے ہو. اور بھائی اب تم سے کتنی بڑی پاور تھی امریکہ, اس پہ روز حملے ہو رہے تھے افغانستان میں, کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, باہر نکل گئے بیچارے, اتنے سال لگا کے نکلے ہیں اور بڑی ذلت سے نکلے ہیں وہاں سے. تو میرا کہنا یہ ہے, اس طرح نہیں جنگیں لڑی جاتی کہ جناب. اور نمبر 1, یو آر ناٹ, امریکہ از اے سپر پاور, تمہاری کیا حیثیت ہے؟ پھر کہتے ہیں اسرائیل یہ کرتا ہے, امریکہ یہ کرتا ہے. اور بھی پاکستان الحمدللہ نہیں ہے افغانستان یا وہ دوسرا جو غزہ, تو تم اسرائیل کا کیا دے رہے ہو؟ اسرائیلی کے تو کئی ہم نے مار گرائے ہیں جو ہروپ تھے. تو بات کریں امن کی, بات کریں لوگوں کے مفاد کی, بات کریں کہ یہ خطہ, آپ حیران ہوں گی, افسوس کی بات ہے, ساؤتھ ایشیا
سب سے آگے تھا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے آگے تھا, چائنا سے آگے تھا, کوریا سے آگے تھا. ہندوستان ہم سے آگے تھے اپ ٹو 1950 mid 50s. پھر پاکستان آگے نکل گیا اور انٹل 1990s آگے رہا ہے. جب ہماری پولیٹیکل ملٹری ریلیشن شپ خراب ہوئی, وہ ایک اور فیکٹر ہے, تو ہم پیچھے رہ گئے. تو لیکن آپ کس سے ڈیل کر رہے ہیں؟ کو پاکستان خدا نہ خواستہ نہ افغانستان ہے نہ غزہ ہے, نہ تم امریکہ ہو نہ اسرائیل ہو, تو کس خواب میں رہ رہے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں اور گراؤنڈ ریالٹی انڈین سے سمجھ لیں. انڈیا کے ڈیفنس اینالسٹ کی بات سنیں, میری نہ سنیں, پاکستان کے اینالسٹ کی بات نہ سنیں. انڈیا میں جو لوگ لکھتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, آج میں نے ایک مضمون لکھا ہے, بہت بڑے رائٹر ہیں انڈیا کے, اور انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے تو کہا تو یہ کہ پاکستانی خپتی ہے, یہ ہے وہ ہے مذہب کے نام پہ, لیکن کہا یہ ہے کہ پاکستان سے تم اس لائن پہ نہ لڑو. ان کی کیا ایڈوائس ہے انڈیا کو؟ کہ پاکستان میں کلٹیویٹ کرو سویلینز کو, تاکہ وہاں کوئی لابی بنے جو بقول ان کے وہ امن چاہے, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ فوج امن نہیں چاہتی. میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ جو امن ہوا ہمارے دور میں, فوج ٹوٹلی اس کے پیچھے تھی. اور اسی طرح ایوب خان کا میں نے لکھا ہے اور انڈین آتھرز کو کوٹ کیا ہے. اسی طرح میں نے دیر فور, لیکن انہوں نے یہ ایڈوائز کی ہے اپنی گورنمنٹ کو, اگر ان کو خدا نہ خواستہ وکٹری ہو جاتی تو یہ نہ لکھتے, کیونکہ یہ بڑے ہاکش قسم کے رائٹر ہیں. لیکن میں نے اس لیے نام نہیں لیا کہ جو امپورٹنٹ لوگ ہیں میں نہیں لینا چاہتا, بیکاز وہ لوگ اپنی طرف سے اپنے ملک کے لیے لکھتے ہیں, لیکن بات عقل کی اینڈ میں کہ بھئی پاکستان کو تم ڈرا دھمکا نہیں سکتے. درست. سر یہ اس وقت جو ہم نے ایک سچویشن دیکھی, اس میں دو قسم کے پہلو آتے ہیں کہ چاہے یوکرین وار ہو, چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو, چاہے پھر افغانستان کی بات ہو, امریکہ نے ہمیشہ کسی چیز کو سلجھانے کی کوشش نہیں کی, لیکن اس دفعہ سلجھا دیا اس سارے معاملے کو. کیا یہ انہوں نے بھارت کو فیس سیونگ دی ہے یا یہ واقعی سلجھانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اب تو وہ سٹوری ایک نہیں کئی سورسز سے آ گئی ہے. نک رابرٹسن نے پوری سٹوری دی ہے جو CNN میں آئی ہے, اور کئی اور سورسز آ گئی ہیں. ایک تو یہ سورس آئی ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ ایک بڑی خوفناک چیز, میں اس کو نہیں اندازہ نہیں لگانا چاہتا, خوفناک چیز کچھ ہونے والی ہے, تو ان کو اٹھایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ تم بس کرو. ایک تو اور خوفناک چیز جو ہو ہی چکی تھی وہ یہ تھی, جو اتنے انہوں نے مہنگے جہاز خریدے تھے اور جو ان کا میزائل سسٹم تھا جو 1.5 ارب کا تھا, وہ یعنی رافیل کے شیئر گر گئے. خدا کے واسطہ کچھ تو کریں, ان فرانسیسیوں پہ رحم کریں. ان کے جہاز کے, ان کی جو کمپنی ہے دسالٹ, اس کے شیئر گر گئے, اور جو چینگڈو کمپنی ہے جو مینوفیکچر کرتی ہے جیٹ ہے, اس کے شیئر چڑھ گئے ہیں. اس سے بڑی تو چائنا کی پبلسٹی ڈیفنس انڈسٹری کی ہو نہیں سکتی. اور امریکہ واچ کر رہا ہے کہ ان کے پاس فرینچ اور رشین ہتھیار ہیں. ہمارے پاس پہلے امریکن ہوتے تھے, تھوڑے سے امریکن ہیں, زیادہ اب چائنیز ویپنز ہیں, تو ان کو بہت انٹرسٹ ہے. تو وہ شاید یہ بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ پاکستان اتنی ڈومیننس اچیو کرے کہ باقی بھی چائنا کی توتی آسمان پہ چڑھ جائے. تو میرا کہنا یہ ہے, اٹ از ناٹ سمپلی دا ویپن, از دا مین بیہائنڈ دا ویپنز. ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, ہمارے فورسز کی ٹریننگ بڑی ہے, ان کا جذبہ بھی ہے. اٹ از دیئر فور, یہ پرانا ہسٹوریکل سینگ ہے, یہ ہسٹری میں آ رہی ہے. اٹس ناٹ دا گن, از دا مین بیہائنڈ دا گن. ان آر کیس از بوتھ دا گن اینڈ دا مین بیہائنڈ دا گن. ایگزیکٹلی. سر آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ نے مسئلہ کشمیر پہ I don't, let me say, I am not a warmonger. I do not underestimate Indian Army. It's a professional army, and I hope its professionals will advise it the way it advised it in 1965. 1965 میں, in 1965 نہیں, بامبے کے بعد 2008 انہوں نے ایڈوائز کیا تھا پاکستان سے جنگ نہ کرو, ملٹری چیفز. لیکن اس وقت اسٹیٹسمن تھے منموہن سنگھ صاحب, انہوں نے ان کی ایڈوائز ایکسیپٹ کی. یہ ان کی ملٹری خود پروفیشنلز پہ ہے, وہ ٹرینڈ لوگ ہیں, انہوں نے ان کو بتایا ہوگا. لیکن ان پہ ہندوتوا کا اتنا بھوت سوار ہے کہ انہوں نے کہا نہیں, ہم اتنی بڑی فوج ہیں, اتنی بڑی اکانومی ہے, تو وہ ملٹری ان کو سمجھائے گی. اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ رحم کرے, میں پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں اور ہندوستان کے لیے بھی اچھا نہیں. ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ امن.
جی سر آپ نے کہا کہ پروفیشنل ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کلٹیویٹ کرنا ہے. آپ کو میں آرگومنٹ کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے پاس گارنٹی ہے, ہمیں جو بڑی کلٹیویٹ کرنا چاہیے. ایک امریکہ کا کلیئر ہو گیا, یورپین یونین نے بڑا سخت سٹینڈ لیا انڈیا کے خلاف, اتنا سخت سٹینڈ لیا ہے کہ لوگوں نے یہاں اس کو مانیٹر نہیں کیا. میں کیونکہ کرتا ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کو, تو اتنے غصے میں آئے یہ جو تھے شیو شنکر, جب یورپین یونین کی ہائی ریپرزینٹیٹیو جو واقع نمبر 2 ہیں ٹو دی پریزیڈنسی, انہوں نے جب بیان دیا تو انہوں نے انگریزی میں کہا, میں انگریزی ریپیٹ کرتے ہیں, اردو میں ترجمہ کر دوں گا. یورپ شوڈ ریئلائز that it always feels that its problems are world's problems and that world's problems are not Europe's problem. یعنی کہ یورپ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو تمہارے مسائل ہیں یعنی جنگ, تم سمجھتے ساری دنیا کے مسائل ہونے چاہیے. دنیا کے مسائل یعنی ہندوستان کے مسائل, ان کے نزدیک ہندوستان ہی دنیا ہے, کہ مسائل تمہارے نہیں ہیں. تو بڑے غصے میں آئے تھے. چائنا کے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, 4 دن کے بعد جب جنگ شروع ہوئی ہے تو چائنیز کے فورن منسٹر نے جو بیان دیا تھا وہ تو وہاں کورام مچ گیا تھا. آئی واز واچنگ دیز ڈیز انڈین چینلز بیکاز آئی وانٹڈ ٹو سی ریئیکشن. کو انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کی سیکورٹی اور اس کی ساورنٹی, تقریباً ورڈز یہ تھے, میں تو نہیں یوز کرتا, ضامن نہیں تھے, کہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو دیم. اس کو ریپیٹ کر دیا انہوں نے, اس سے 2 لفظ اور بڑھا دیے اس کے بعد جو اب بیان دیا. تو دیر فور ہوش کے ناخن لیں. تو ایک تو چائنا سینٹر ہے, چائنا کی پوزیشن کلیئر ہے, یورپین یونین کی پوزیشن کیا, امریکہ. تو اگر یہ کچھ کریں گے جو کہتے ہیں ہماری نئی ڈاکٹرن ہے زیرو ٹالرنس فار ٹیررزم, اور ٹیررزم کیا 90,000 قبریں ہیں کشمیر میں, اور پاکستانیوں کی تو نہیں, جن کو کہتے ہیں آتنکوادی یا گھس بیٹھی ہے, اور ہوں گے پاکستانی 50 60 100 200 500. یہ 90,000 قبریں کس کی ہیں؟ برہان وانی کو کس ہم نے تو نہیں پیدا کیا تھا, یہ حزب المجاہدین کشمیر میں پیدا ہوئی ہے. تو دیر فور یہ کہہ دینا کہ جناب جب حملہ ہوگا ہم حملہ کر بیٹھیں گے, تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بالکل سر, بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ہمیں جوائن کیا ہے وزیر مملکت بلال کیانی صاحب نے. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو, کس طرح سے پاکستان نے دشمن کا مقابلہ کیا اور دشمن کو 12 گھنٹے میں دشمن کی اوقات دکھا دی. رافیل کا گرانا, طیارے تباہ کرنا اور S-400 تباہ کرنا, اس پہ جس طرح سے ہماری افواج پاکستان نے ریئیکٹ کیا اور جس طرح سے ہم نے گورنمنٹ کا اس میں کردار دیکھا, اس ساری بات پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے جی یقیناً ہمارے لیے آج یوم تشکر بھی ہم منا رہے ہیں, اور یہ فخر کا دن ہے جی. ہم نے ہماری افواج نے پاکستان کا دفاع کرنے کی, اپنی قوم کی سالمیت کا دفاع کرنے کی, اپنے شہریوں کا دفاع کرنے کی صلاحیت پھر سے ایک دفعہ دکھائی, عزم بھی دکھایا, صلاحیت بھی دکھائی, اور بھرپور جواب دیا جارحیت کا اور بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر جارحیت کا. اور جس طرح کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم کریں گے, تو یہ عزم اب ہم نے دکھایا ہے. اور اس میں یقیناً آئی تھنک پوری قیادت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, آرمی چیف جنرل ناصر منیر صاحب, ایئر چیف, چیف جوائنٹ اسٹاف کمیٹی اور نیول چیف, یہ سب مستحق ہیں مبارکباد کے. نہ صرف, اور یقیناً ہمارے سارے جوان, چاہے وہ ایئر فورس کے وہ پائلٹس تھے, ایئر فورس کا کرو تھا, آرم فورسز کے کرو تھے, ہمارے جوان تھے, آرمی کے جوان تھے, سب نے مل کے جی کوارڈینیشن کے ساتھ, ایک عزم کے ساتھ ملک کا دفاع کیا. اور یقیناً ہم سب کا سر فخر سے بلند کیا. مگر دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے, پاکستان ایک پیس لونگ ملک ہے. مگر ہم پیس لونگ اس پیس لونگ رویے کو یا ہماری اس نیت کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم پہلے دن سے صرف یہ کہہ رہے ہیں, اور ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس خطے میں امن رکھیں. اس خطے میں ہماری جو 24 کروڑ عوام ہیں اور بھارت میں بھی جو لوگ ہیں, دیکھیے ہم مل کے اگر ہم نے کوئی جنگ لڑنی ہے تو ہم غربت کے خلاف جنگ لڑیں. مگر جب آپ ہماری سوورنٹی کو ٹارگٹ کریں گے, ہمارے شہریوں کو شہید کریں گے, تو پھر جواب دینا تو ہم پر فرض ہے, اور وہ ہم نے دیا ہے. مگر دیکھیے ہم نے آگے بڑھنا ہے, اور انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے اندر بھی اپنے بہتری لانا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ خطے میں بھی امن اور بہتری ہو. جی بالکل سر, یہ جو ایک ثالثی کی پیشکش آئی امریکہ کی طرف سے, اس کا کوئی باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب کی ایک ٹویٹ آئی, اس کے بعد سیز فائر ہو گیا, تو یہ کوئی طریقہ کار تھا, یا یہ اس میں پاکستان کو امریکہ نے, یہ حکومت پاکستان کو امریکہ نے یہ فیصلہ سنانے سے پہلے اعتماد میں لیا تھا؟
جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ یقیناً یہ جو کل سیز فائر ہوا ہے، یہ تو امریکہ نے تو چلیں اس کا اعلان کیا، ہماری طرف سے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ فورن ڈیپٹی پرائم منسٹر اور جو فورن منسٹر بھی ہیں ساگڈار صاحب، ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی تو یہ سیز فائر کا اعلان ہوا تھا۔ تو یقیناً دیکھیے، آئی تھنک امریکہ نے اپنا ایک کلیدی کردار اس میں ادا کیا، مگر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ اوور آل اس دورانیے میں ہمارے جو دوست ممالک ہیں، جن کا پرائم منسٹر صاحب نے بھی گزشتہ روز ذکر کیا اپنے خطاب میں قوم سے، ان کا بھی یقیناً ایک عمل رہا ہے، چاہے وہ ہمارے آل ویدر فرینڈز ہوں، چائنا ہوں، پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ذکر کیا ٹرکی کا، پریزیڈنٹ اردوغان سے ان کی بات چیت رہی، یو کے نے بھی انگیج رہا اس ساری پروسیس میں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو گلف ممالک کے ساتھی ہیں، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، ان سب کا پرائم منسٹر صاحب نے ذکر کیا، اور یہ آپ دیکھیے کہ ہماری پچھلے 2 ڈھائی ہفتوں میں ملٹری سطح پہ تو ہماری جو ایک وکٹری ہے وہ رہی ہے، مگر بنیادی طور پہ جو ہماری اس کے علاوہ جو انڈیا کے طرف سے جو پراپاگینڈا آتا رہا، جھوٹ بولے گئے، اس سے ہم نے حق کے ساتھ یہ لڑائی لڑی، انفارمیشن وارفیئر میں بھی جی ہم نے برتری حاصل کی، اور ڈپلومیٹک سطح پر بھی ہم نے اپنا مقدمہ مؤثر انداز سے پیش کیا۔ تو بالکل دیکھیے جی، آگے بھی ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو، مگر ہم اپنے جو ہمارے قومی انٹرسٹ ہیں اس کا دفاع بھی کریں گے، اور ملک کی بہتری کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے امن کے لیے اور ان کی معاشی پراسپیرٹی کے لیے، ان کی روزگار کے لیے اور ان کی زندگیوں میں بہتری کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانے ہوں گے وہ اٹھائیں گے۔ مگر دیکھیے، اس میں میں ایک بات ضرور دہرانا چاہوں گا جی، کہ آج ہم نے دیکھا کہ اس مشکل وقت میں پاکستان کو جس طرح کی اسٹرانگ اور کوآرڈینیٹڈ لیڈرشپ کی ضرورت تھی، وہ پاکستان کی عوام نے دیکھی، اور میرے خیال سے اس اچیومنٹ کے لیے یہ ساری قیادت، جس میں سول اور ملٹری لیڈرشپ شامل ہے، یہ قابل تعریف بھی ہیں جی، اور یہ قابل دید بھی ہے جی۔ بالکل سر، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گی کہ لیڈرشپ کو ہم نے بہت پیش رفت کرتے ہوئے دیکھا، اور جس طرح سے ساری سچویشن کو کنٹرول کیا۔ اسی چیز پہ آپ سے ایک گلہ کرنا چاہوں گی کہ محترم نواز شریف صاحب، جنہوں نے چاغی میں جس وقت دھماکے کیے، 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کیے، لیکن ان کا ٹویٹ سیز فائر کے بعد آیا۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ سیز فائر سے پہلے ٹویٹ کرتے اور مودی کو اس کی اوقات دکھاتے۔ یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم نے ہر کسی کا ریاست میں جی اپنا کردار ہوتا ہے، نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں، بالکل اور شباز شریف صاحب کے بھی لیڈر ہیں، اور میرے جیسے ایک ادنے کارکن کے بھی وہ لیڈر ہیں۔ تو نواز شریف صاحب اپنا کردار بطور لیڈر ادا کر رہے تھے، باقی شباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں، آپ نے ان کو دیکھا، آپ نے ڈپٹی پرائم منسٹر کو دیکھا، آپ نے آرمی چیف کو دیکھا، آپ نے اس کے علاوہ نیچے پھر آپ دیکھ لیجئے کہ انفارمیشن کی سطح پر، چاہے وہ انفارمیشن منسٹر تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر سے دیگر لوگ تھے، وہ اپنا اپنا کردار سب ادا کر رہے تھے، مگر نواز شریف صاحب اپنا لیڈرشپ کا ایک کردار جس طریقے سے ادا کرنا تھا وہ کر رہے تھے، اور دیکھیے ان کی ہی لیڈرشپ، اور پھر شباز شریف صاحب اور ہماری ملٹری لیڈرشپ، ہماری کیبنٹ کی دیگر ممبران کی مشترکہ کاوشوں سے ہی یہ ہمیں پچھلے دنوں میں، پچھلے 2 ہفتوں میں جو ہر سطح پر ہم نے صحیح قدم اٹھایا، ہم نے ذمہ داری سے بھی کام اٹھایا، ہم نے ریسٹرینٹ بھی دکھائی تاکہ کوئی بین الاقوامی سطح پر ہم قانون نہ توڑیں، ہم نے صحیح جواب بھی دیا جہاں پر دینا تھا، اور اس کے بعد ایک سیز فائر بھی اچیو ہوا، تو اس سب میں یقیناً نواز شریف صاحب کا ایک کردار تھا۔ تو دیکھیے، یہ چیزیں کہ کب کے منہ توڑ جواب دینا، کس نے بولنا، ہر کسی کا اس پورے پروسیس میں اپنا کردار ہوتا ہے، اور اس یونائٹڈ ٹیم ایفرٹ جس میں نواز شریف صاحب کا ایک خریدی اور لیڈرشپ کا رول تھا، اس کے نتیجے میں ہی ہم نے پچھلے 2 ہفتے کی سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے پاکستان کے مؤثر اقدامات بھی دیکھے، اور ایک پاکستان کے لیے ایک اچھا نتیجہ بھی گزشتہ روز دیکھا جی۔ ایگزیکٹلی سر، ٹرمپ صاحب نے مسئلہ کشمیر حل کرنے کی بات بھی کر دی ہے۔ اب جب یہ مسئلہ اٹھایا جائے گا تو کیا پاکستان کی طرف سے کوئی شرائط ہوں گی؟ یہ دیکھیے، اب میں اس پہ زیادہ ابھی نہیں اسپیکولیٹ کر سکتا، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ ایک سیز فائر اچیو ہو گیا جی، اور یہ سیز فائر ایک بنیاد بنے گا آئی تھنک آگے دیگر ایشوز پہ بات چیت کرنے کا، اور آئی تھنک اس میں یقیناً مسئلہ کشمیر پہلے بھی پاکستان کا ایک سینٹرل ہمارا ایک ٹینٹ رہا ہے اس سارے معاملے میں، اور آئندہ بھی رہے گا جی، اور کشمیر از اے سینٹرل پوائنٹ فار اس۔ تو دیکھیے، یہی ہم کہتے آئے ہیں پہلے کہ ہم امن چاہتے ہیں، اور ہم نے اسی لیے پہلے بھی کہا کہ جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو ہم نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کے لیے ہم اس میں شامل ہونے کو تیار ہیں، مگر اس ٹائم پہ وہ بات نہیں سنی گئی۔ اگر وہ سنی جاتی تو شاید حالات اتنے آگے نہ چلتے، جس پہ ہمیں مجبور ہو کے اس طرح کا منہ توڑ جواب دینا پڑا، جو پھر ہماری رائٹ ٹو سیلف ڈیفense میں ہم نے کرنا تھا، اور ہم نے کہا تھا ہم کریں گے۔ مگر دیکھیے، ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا جو حل ہے یہ ایونچولی ڈائلاگ سے ہی اور ایک میچور طریقے سے ہے۔ تو امید ہم کرتے ہیں کہ بھارت اب اس سارے معاملے کے بعد اپنے رویے میں تبدیلی لائے گا،
اور صرف ایک بے بنیاد الزامات لگا کر پاکستان کو جو کمزور کرنے کی ایک ہم نے سلسلہ دیکھتے رہے ہیں، اس پہ نظر ثانی کر کے ایک میچور طریقے سے جو ہمارے خطے کے معاملات ہیں اس میں ایک کنسٹرکٹیو رول ادا کرنے کی طرف امید ہی ہم کر سکتے ہیں کہ سوچے گا، چونکہ یہی صرف ہماری پاکستان کی عوام نہیں بلکہ اس پوری سب کانٹیننٹ کی جو عوام ہے یہ ڈیزرو کرتی ہے جی کہ ہم مل کے ادھر مسائل کا ایک حل نکالیں، اور یہ بھی ان مسائل کا جو حل ہے وہ بنیاد بنے ہمارے خطے میں کے لوگوں کی بہتریوں کے لیے، جس میں یقیناً غربت کا خاتمہ ہے، لوگوں کی جو سب سے کمزور ہمارے طبقے ہیں دونوں سائڈ پہ بارڈر کے، ان کی زندگیوں میں بہتری لانا۔ تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح ان ساری ڈیولپمنٹس کے بعد پچھلے دنوں کی بھارت اب اپنی اس رویے پر، اپنی اسٹریٹجی پر نظر ثانی کرے گا، اور آگے ہم تو پاکستان تو جی بالکل کہتا ہے کہ ہمیشہ سے ہم نے کہا ہے کہ ہم اپنا ایک کردار کنسٹرکٹیو ادا کرنے کو تیار ہیں، مگر ہماری اس ذمہ دارانہ رویے کو، ہماری اس ریسٹرینٹ کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ بالکل سر، آپ نے درست فرمایا۔ یہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ ورکنگ باؤنڈریز پر تو ہو گیا ہے، یہ ایل او سی پر لاگو ہوگا؟ جی دیکھیے، میرے خیال سے اس حوالے سے جو تفصیلات آپ کے سامنے ہیں وہ میرے سامنے بھی ہے، مگر دیکھیے ایٹ دا مومنٹ تو یقیناً ایک سیز فائر ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اٹ از این آل انکمپسنگ سیز فائر، اور اس میں یقیناً سیز فائر مینز سیز فائر، اٹ مینز کہ کوئی بھی کسی قسم کی پرووکیشن یا وائلنس یا ایگریشن نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیے ہم امید کرتے ہیں یہ آگے، یہ جو ایک آغاز ہوا ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے، اور یقیناً تالی پھر دو ہاتھ سے ہی بجتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ بھارت اس طرح کی وائلیشنز نہیں کرے گا جس طرح پہلے کرتا آیا ہے، اور آگے یہ مستقل سطح پر یہاں پر یہ ایک امن کی بنیاد بنے گی جی۔ بالکل سر، ایک جھوٹا میڈیا تھا، گودی میڈیا جسے مودی میڈیا کہا جاتا تھا، اب ان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ان کی ایک صحافی کا ہم نے ایک انٹرویو دیکھا جس میں وہ خود فرما رہی ہیں کہ آپ نے ہم سے کتنا جھوٹ بلوایا۔ ایک ہمارا میڈیا تھا جو فیکٹس اینڈ فگرز رکھ رہا تھا کہ ان کو بھارت کو ہمارے یوٹیوب اکاؤنٹ بند کرنے پڑ گئے۔ میڈیا کے کردار پہ، پاکستانی میڈیا کے کردار پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں جی داد دینا چاہوں گا جی۔ میرے خیال سے پاکستان کے میڈیا نے بہت ہی کنسٹرکٹیو اور میچور کردار ادا کیا ہے جی پچھلے 2-2.5 ہفتوں سے۔ میں آپ سے بطور ایک شہری بھی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے ایک بطور سیاستدان بھی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے بطور ایک ایسا شخص بھی بات کر رہا ہوں جو آپ سب کے اسٹوڈیوز میں آ کے آپ سب سے بات چیت کرنے کا، میڈیا پہ ہمیں حاضر ہونے کا بھی موقع ملتا ہے۔ تو میں نے جو آبزرو کیا ہے جی، میں داد دینا چاہوں گا جی، بالکل میرے خیال سے پوری میڈیا کو داد دینا چاہوں گا کہ نہ صرف ایک ذمہ دارانہ طریقے سے رپورٹنگ کی گئی بلکہ ہماری طرف سے کسی بھی قسم کی ان نیسیسری چیسٹ تھمپنگ بھی نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں بنیادی طور پہ فیکٹس پہ فوکس رہا ہے، حقائق پر فوکس رہا ہے، اور ہم نے بھارت کے پروپیگنڈا کا جواب سچ سے دیا ہے، اور اس میں میڈیا کا ایک کلیدی کردار رہا ہے۔ اور دیکھیے یہ ایک کڑی ہے اس پورے سلسلے کی جو ہم نے پچھلے 2-2.5 ہفتوں سے دیکھا ہے جی۔ میرے خیال سے جو ہماری قوم نے یکجہتی دکھائی ہے جی، اس کی جتنی ہم تعریف کریں کم ہے جی۔ چاہے وہ ہماری لیڈرشپ تھی، ملٹری اور سول لیڈرشپ تھی، اور اس کی جو ایک آپس میں کوارڈینیشن اور یکجہتی تھی، چاہے وہ ہماری عوام تھی، چاہے وہ ہماری پارلیمان تھی، چاہے وہ ہمارا میڈیا تھا، جس طریقے سے ہماری قوم اس موقع پر اکٹھے ہوئی ہے، اور ایک دن بھی ہم نے اپنی قوم میں خوف کا نہیں دیکھا، نہ قیادت میں نہ عوام میں۔ جو عزم تھا، جو یکجہتی تھی، جو ایک یونٹی تھی جی، میرے خیال سے اس پہ ہم سب کو فخر ہونا چاہیے، اور یہی ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ یہ ایک موقع تھا جس پہ ایک دفعہ پھر ہم نے پاکستانیت ہر پاکستانی میں دیکھی جی، اور اللہ تعالیٰ کرے گا جی یہی بنیاد رہے گی ہماری اس ملک کی یکجہتی کی، ہماری اس ملک کی سالمیت کی، اور ہمارے اس ملک میں بہتری کی جی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، سچویشن سینٹر سے اجازت چاہوں گی، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔